ایک ہی 5 مرلے کا گھر ہے، ڈبل سٹوری. ان کے ہسبینڈ رہتے ہیں اوپر والی سٹوری میں، اور نیچے ان کی ایک نند اور ایک دیور رہتے ہیں. اور دیور کی شادی ہوئی ہے، نند کی ابھی ہونی ہے، اور ساس سسر بھی ہوتے ہیں. اٹس لائک ایک ہی انٹرنس ہے جو مین ڈور کی ہے، اور اندر سے گھر سپریٹڈ ہے، لیکن سب لوگ اکٹھے ہی رہتے ہیں. تو اوپر نیچے سب آتے جاتے رہتے ہیں. تو فائنینشلی اگر بات کی جائے تو ان کی جو ہاؤس ہولڈ انکم ہے، ان کی اور ان کے شوہر کی کمبائنڈ وہ 85,000 روپیز ہے پاکستانی. اور بچوں کو انہوں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں ڈالا ہوا ہے، تو منتھلی ان کے ابھی تو خیر صرف بڑی بیٹی ہی جاتی ہے، تو 15,000 روپیز اس کی ٹیوشن میں چلے جاتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ 85 میں سے 15,000 اس میں چلے جاتے ہیں، باقی ان کے پاس بچتے ہیں 70,000 جس میں انہوں نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے. اور وہ گھر کرایہ کا ہے، اور اس میں سب لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو ان کا جو شیئر آتا ہے کنٹریبیوشن کا وہ 7,000 روپیز ہے. سو اٹس 15 + 7 22,000 خالی گھر اور بچے کی ٹیوشن. اینڈ دین جو ان کے پاس تھوڑا سا بچتا ہے 63,000، اس میں وہ اپنی پیٹرولنگ اور گروسری اور سب کچھ کر رہے ہیں. تو میں نے سبین کو بتایا کہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم کلچر کی. ہم ابھی فائنینسز پر نہیں آتے. کلچر جس کی آپ بات کر رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے بچیوں کو پاکستان میں رکھنا چاہتے ہیں، تو لیٹس ٹیک اے مومنٹ اینڈ ٹیک اے لک کہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں. ان لوگوں کے گھروں میں کیا چل رہا ہے جن کی بچیاں پاکستان میں پلی بڑھی ہیں، اور وہ بڑھ چکی ہیں، اور اب دے آر نیئرنگ دا ایج آف 17 18 اور 20. ابھی حال ہی میں ہماری سامنے سے کیس گزرا ہے. ٹک ٹاکر تھی اور اس کی ایک فین فالوئنگ تھی، اس کو ایک لڑکے نے قتل کر دیا. ایک جو چیز سوشل میڈیا پر بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ جب کوئی لڑکی آپ کو نو بولتی ہے تو نو کا مطلب ہوتا ہے نو، اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہوتا. تو لڑکوں کی پرورش اس طریقے سے ماؤں کو کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان میں ایک سینس آف انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی چاہیے کہ کہیں سے اگر ان کو انکار ہوتا ہے تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا لیں، بلکہ اس کو انکار سمجھ کر اگلے بندے کو اس کی زندگی جینے دیں، اور اس کو فورس نہ کریں کہ وہ چاروں نہ چار اس شخص کو یا اس آدمی کو یا اس لڑکے کو اپنی زندگی میں شامل کرے اس کے اصرار کی وجہ سے. پہلے نمبر پر تو میں اوبویسلی اس کو بہت ہی غلط سمجھتا ہوں، ایک جرم سمجھتا ہوں قتل کیا ہے. اور میرا ماننا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس بندے کو قرار واقع سزا ملے، اور آئندہ ایسے کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ کسی کو جج کریں اس کے دنیاوی اعمال یا معاملات کی بنیاد پر کہ اس کا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا. یہ اختیار صرف اللہ کو ہے. اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اس کو بے گناہ قتل کیا گیا ہے. قتل تو مطلب الاؤڈ ہی نہیں ہے نا کسی بھی